نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج جو ہم سے سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ تقدیر کیا ہے، تو آئیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور ہماری جو کوشش ہے کیا وہ برے کار نہیں، مطلب وہ بیکار ہے، کیا وہ ہمارے اوپر کارآمد نہیں ہے، ہماری تقدیر کے اوپر یا ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں۔ تو یاد رکھیں جو تقدیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جان لیا پہلے سے ہی کہ کون سے انسان نے دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے، اللہ نے اپنے علم سے جان لیا اور وہاں پہ لکھ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لکھے نے کسی کو مجبور کر دیا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کے لکھے ہوئے نے کسی کو بھی باؤنڈ نہیں کیا، مجبور نہیں کیا، بلکہ انسان نے جو کرنا تھا اللہ نے اپنے علم سے وہ پہلے ہی جان لیا اور وہ لکھ دیا۔ تو یہ تقدیر ہے۔ یعنی اس حوالے سے اگر کوئی بندہ سوچے کہ جی میں تو مجبور ہوں، میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے جی میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ تیرے نصیب میں یہی لکھا تھا، بلکہ تو نے یہ کام کرنا تھا، تو نے برائی کا رستہ اختیار کرنا تھا، وہ اللہ نے پہلے ہی جان لیا اور لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ تو تقدیر کیا ہے؟ اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو بحث و مباحثہ اور بہت زیادہ غور و فکر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آئیں ایک مثال سے اس کی جناب وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک خط بھیجا گیا، اور خط کا جو لب لباب تھا، سوال تھا، اس کے اندر جو آپ سے پوچھا گیا کہ اے امام حسن بتائیں کہ تقدیر کیا ہے۔ جو لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں تو ہم کیا ان کو جواب دیں کہ کیا اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے؟ تقدیر لکھ کے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، اور ہماری کوشش ہمارے کام نہیں آنی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، اور آنے والی امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے اس کے اندر سبق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ نہ تو بالکل ہی پتھر کی طرح مجبور ہے اور نہ ہی مختار ہے۔ فرمایا اگر کوئی اپنے آپ کو پتھر کی طرح مجبور سمجھتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بالکل مختار کل سمجھتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اعتدال کے اندر رہتے ہیں، درمیانی رستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی نہ ہم اپنے آپ کو بالکل مختار سمجھتے ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو بالکل پتھر کی طرح مجبور سمجھتے ہیں۔ فرمایا جو تقدیر ہے وہ یہی ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں اور باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جیسا کہ میاں صاحب نے ہماری ترجمانی کی، آپ فرماتے ہیں مالی دا کم پانی لانا بار بار مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ یعنی انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ کوشش کرے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ جو کریں گے بالکل ویسے ہی ہوگا۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اس طرح سے جانا ہے کہ میں جو بھی کوشش کرتا ہوں، جو بھی ارادہ کرتا ہوں، جو بھی سوچ رکھتا ہوں، نتیجہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے جان لیا کہ پوری کائنات کی پاوروں اور سوچوں کے اوپر بھی ایک ذات ہے جو قدرت رکھنے والی ہے اور پاور رکھنے والی ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ ہم اپنے لیے کوشش کریں، اچھے کی کوشش کریں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دیے، ایک نیکی کا اور ایک برائی کا۔ چاہے تو نیکی پہ چلیں، چاہے تو برائی پہ چلیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو مجبور کر دیا بندہ برائی کرے اور بندہ کہے جی یہ میرے نصیب میں لکھا تھا۔ اللہ نے تیرے نصیب میں یہ نہیں لکھا، بلکہ تو نے یہ کرنا تھا، اللہ نے اپنے علم سے جان لیا اور پھر لکھ دیا۔ تو لہذا ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، اور فرمایا جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنگ کی طرف جا رہے تھے، رستے کے اندر آپ تشریف فرما ایک درخت کے نیچے، اور آپ کی جو تلوار تھی وہ آپ نے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک بندہ یہودی آیا اور آ کے آپ کی تلوار لے کے آپ کے سر پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اے محمد بتائیں آپ کو اب مجھ سے اس تلوار سے کون بچائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تجھ سے میرا رب بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس پہ کیا ہوا؟ یہ بات کرنے کی دیر تھی، حضور کا یہ جواب سن کے تو اس یہودی کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، تلوار نیچے گر گئی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بتائے گا۔ تو یہ تھا حضور کا توکل اللہ کی ذات پہ۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اپنی کوششوں پہ توکل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی جو کوشش ہے، جو ٹرائی ہے، ہماری جو محنت ہے، مشقت ہے، ہمیں اس کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ توکل اللہ کی ذات پہ، یقین اللہ کی ذات میں، نتیجے کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح حضرت طوس علیہ رحمہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے، ہمارے ساتھ ایک مسافر تھا جو مسجد میں داخل ہوا، اس کے پاس سواری تھی، اونٹ اور ساتھ ساز و سامان تھا، اس نے باندھا مسجد کے باہر اور ایک دعا کی اور مسجد کے ساتھ ہمارے ساتھ چل دیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم سب باہر نکلے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ جب باہر آئے تو عجیب معاملہ کیا ہوا کہ نہ سواری تھی نہ اس کا باہر سامان تھا۔ تو ہم سب جناب پریشان تھے کہ ہم میزبان ہیں، یہ مہمان تھا، مسافر تھا، اس کا سامان موجود نہیں، کوئی اٹھا کے لے گیا، چوری ہو گیا۔ وہ بندہ بالکل، ہم پریشان ہیں لیکن وہ پریشان نہیں ہے، وہ بالکل جناب ایسے کھڑا ہے جیسے اس کا سامان چوری بھی نہیں ہوا، سواری بھی کہیں نہیں گئی۔ ہم جناب ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں سامان، سب لوگ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی سواری تلاش کی جائے، سب کچھ ہم نے دیکھا۔ تھوڑے وقت گزرنے کے بعد ایک سامنے سے بندہ آیا، پہاڑ کی جانب سے نیچے اتر رہا تھا، اس کا یہ بازو ٹوٹا ہوا اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ تو وہ آیا، وہی بندے کا مسافر کا سامان تھا اور وہی اونٹ تھا۔ جب وہ پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ آپ میں سے کس کا اونٹ اور کس کا سامان ہے، لے لیجئے۔ وہ بندہ حضرت طوس علیہ رحمہ کہتے ہیں ہم نے اس بندے سے پوچھا بھئی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں چور تھا، یہ سامان چوری کی غرض سے اور سواری بھی لے گیا تھا، پر میں واپس کیوں کرنے آیا اور یہ تیرا بازو کیوں لٹکا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا تو وہ چور آگے سے کہنے لگا بھئی میں جب پہاڑ کے اوپر گیا تھا تو وہاں پہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو انسانی شکل میں آیا اور اس کے پر بھی لگے ہوئے تھے۔ فرمایا جب وہ میرے آ کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اپنا بازو نکال۔ بازو نکالا، اس نے تلوار چلوائی اور چلانے کے بعد میرا بازو کٹ گیا اور میرے گلے میں اس نے ڈال دیا اور کہا جس کی سواری ہے، جس کا سامان ہے، اس کو جا کے واپس کر، ورنہ میں دوسرا تیرا بازو بھی کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ جو حضرت طوس علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسافر سے پوچھا بھئی تو پریشان نہیں تھا، بالکل بھی تیرے اندر پریشانی کے آثار ہمیں نظر نہیں آئے، آپ بالکل ریلیکس تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ اتنے اطمینان کے اندر کیسے ہیں؟ آپ کا سامان چوری ہوا، آپ کی سواری چلی گئی، پھر بھی آپ اطمینان میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا تو وہ مسافر کہنے لگا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا، سامان ادھر میں نے رکھا تھا، سواری کو چھوڑا تھا، تو میں نے سواری ادھر باندھنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ یہ میرا سامان، یہ میری سواری اب تیری سپرد ہے، یہ اب تیرے حوالے ہے۔ تو فرمایا جب میں باہر نکلا ہوں تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو چوری ہوا وہ میرا نہیں ہے، وہ سب تیرا ہے۔ تو لہذا میرے سامان کو میں نے اللہ کے سپرد کیا تھا تو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر حال میں اللہ کی ذات پر توکل کریں، لیکن کوشش کو مت چھوڑیں، کوشش کو چھوڑنے والا گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔